اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی ہوگی، ان کے لیے جنت الفردوس میں ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی بھی اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے، درود و سلام سید الرسل سید الانبیاء پوری کائنات کے ہادی مرشد رہنما پیشوا امام مقتدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ حسب وعدہ آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ سورہ الکہف کی 2 آیات بما ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اس کے اندر کائنات کے خالق و مالک نے جنت میں جانے کے لیے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایمان لانا اور دوسرا صالح اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا۔ ایمان کی وضاحت اور نیک اعمال کی وضاحت میں بارہا خطبات جمعہ میں کر چکا ہوں۔ یہاں ایک بات اس کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے، افعال کا ذکر نہیں کیا، فعل کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 2 طرح سے اس کا اظہار کیا گیا ہے، ایک فعل کے ساتھ اور ایک عمل کے ساتھ۔ یہاں عمل کا ذکر ہے، فعل کا ذکر نہیں ہے۔ عمل اور فعل میں فرق یہ ہوتا ہے، فعل کے اندر حکم ملنے کے بعد تراخی نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے، لیٹ نہیں ہے، فوراً وہ کام کر کے دکھانا ہے۔ اور عمل کے اندر تراخی بھی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، حکم ملا اس کے کچھ دیر بعد عمل کیا گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ فعل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے، لیکن عمل اللہ کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔
تیسرا فرق یہ ہے کہ فعل عقل مند بھی کرتا ہے اور غیر عقل مند بھی کرتا ہے، یعنی کہ جانور بھی کوئی کام کرے تو اس کو بھی فعل کہا جاتا ہے، انسان، فرشتے، جنات اگر کوئی کام کرے تو اس کو بھی فعل کہا جاتا ہے، لیکن عمل صرف عقل مند کرتا ہے۔ غیر عقل مند کوئی جانور کوئی کام کرے اس کو عمل نہیں کہا جاتا، وہ انسان کے اعمال کو، انسان کے کام کو، جنات کے کام کو عمل کہا جائے گا، فرشتوں کے کام کو عمل کہا جائے گا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ فعل پر لازمی نہیں کہ ہر فعل کی جزا اور سزا ہو، کچھ افعال ایسے بھی ہیں کہ جن کی جزا اور سزا نہیں ہوتی، لیکن عمل کوئی بھی جزا اور سزا سے خالی نہیں ہے۔ عمل اگر تو صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا، اس کی جزا مرتب ہوگی، اور اگر عمل سوء ہوگا، عمل برا ہوگا، اس پر سزا مرتب ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد عمل کی بات کی ہے، اور عمل کے اندر ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ عمل کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، فعل کے اندر تسلسل نہیں ہوتا۔ فعل آپ نے کوئی کام ایک دفعہ کر لیا، زندگی میں 2 دفعہ کر لیا، کبھی کبھار کر لیا، وہ فعل ہے، لیکن جو کام آپ ہمیشہ کریں گے، تسلسل کے ساتھ کریں گے، اس کو عمل کہا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کا لفظ استعمال کر کے ہمیں سبق یہ دیا ہے۔ سب سے پہلا سبق اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ تم عقل مند ہو، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہٰذا تمہیں بطور انسان، بطور عقل مند نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ تم کوئی جانور نہیں ہو، تم عقل و شعور سے خالی نہیں ہو، تمہارے اندر شعور پایا جاتا ہے، عقل پائی جاتی ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس لیے تم نے اعمال کرنے ہیں۔ اور دوسرا اشارہ ہمیں یہ دیا کہ تمہارے اعمال پر جزا اور سزا بھی مرتب ہوگی۔ اگر تم نے اعمال اچھے کیے اس کی تمہیں جزا ملے گی، اگر تم نے اعمال برے کیے تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے تم کیا کرتے ہو۔ جس وقت اگر آپ آواز ٹھیک کر سکیں تو، آواز پھٹ رہی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی آپ کو آ رہی یا نہیں آ رہی، آواز پھٹ رہی ہے، آواز تیز بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک کریں، خراب نہیں کریں اس کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کی شرط لگائی ہے، اور عمل کے ساتھ پھر عمل صالح کی شرط لگائی ہے، نیک اعمال کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کا ٹھکانہ، ان کی مہمان نوازی وہ جنت الفردوس میں ہوگی۔ آواز تھوڑی اور آہستہ کریں، جی ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین اسی لیے بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہ جنت الفردوس میں جانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ حوالا معنی تبدیل ہونا، ایک کیفیت سے، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا۔ ایک سال کو بھی حول کہا جاتا ہے کیونکہ سال کے بعد وہ انداز بدلتے ہیں،
انسان کی زندگی کے لمحات بدلتے ہیں، اس لیے اس کو بھی حول کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانے والے کبھی اپنی کیفیت اور اپنی حالت کو بدلنا پسند نہیں کریں گے، اس جنت سے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل والوں کے لیے جنت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، یہی لوگ تو جنت والے لوگ ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے پہلا عمل کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کرنا۔ اور دوسرا عمل جنت میں جانے کے لیے، یہ ترتیب میری اپنی بنائی ہوئی ہے، شریعت کی ترتیب نہیں ہے۔ دین اسلام نے تو سینکڑوں مسائل ایسے بتا دیے، بے شمار اعمال ایسے بتا دیے کہ ان اعمال سے کائنات کا خالق و مالک جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو اعمال میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے، ورنہ جنت کا داخلہ تو کائنات کے رب کی رحمت سے ملنے والا ہے۔ وہ اللہ چاہے تو باغیہ عورت ہو، کتے کو پانی کا گھونٹ پلا دے، کائنات کا رب اس ایک عمل سے بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ وہ کائنات کا رب چاہے تو درخت سے ٹہنی کاٹنے والے کو جنت میں چھلانگے لگاتے ہوئے داخل کر دے، اور جنت کے اندر بھی اٹکھیلیاں کرتا نظر آئے وہ۔ لیکن اعمال بتا دینا، اور چند ایک اعمال اس مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کیونکہ وقت اتنا ہے۔ یہ ایک تحریض کی بات ہے، شوق کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پہ ہمیشگی کی توفیق سے نوازے۔ دوسرا عمل جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی انسان رب کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اور اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جنت کے اندر کائنات کا خالق و مالک اس کے لیے بہترین ٹھکانے تیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا رب نے اسپیشلی تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر تو ہر انسان زندہ ہے، اس کی برزخ کی زندگی ہے، لیکن شہداء کی زندگی کا اسپیشلی اللہ نے تذکرہ فرمایا، تم انہیں مردے نہ کہو، وہ زندہ ہے، یعنی کہ ان کی زندگی عیش و آرام کی زندگی ہے، ان کی زندگی سکون کی زندگی ہے۔ اور جہاد کے راستے میں اللہ جنت کا اعلان بھی کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اللہ نے خرید لیے، اور جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے
تو بارٹر سسٹم کے تحت اس کے بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کرنسی دی جاتی ہے، آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس کے بدلے میں نقدی دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا جب آپ کوئی چیز خریدتے تھے بدلے میں کوئی چیز دیا کرتے تھے۔ کائنات کے خالق و مالک نے ایمان والوں سے دو چیزیں خریدی، ایک ان کی جانیں خریدی، ایک ان کے مال خریدے، اور اللہ نے بدلے میں سودے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ بدلے میں ان کو جنت عطا کر رہا ہے۔ جہاد کرنے والوں کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ آج کے دور میں فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایک مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ آج ہم انفرادی طور پہ نکل کے جہاد کے میدانوں میں نہیں جا سکتے، بغاوت کا سلسلہ کھڑا ہو جائے گا۔ البتہ قیامت کا دن کائنات کی رب کے بارگاہ میں یہ حکمران مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں ان ظالموں کے لیے آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کی حکمرانی کرنے والوں درندوں، تمہارے سامنے مسلمان کٹتے رہے، ان کے خون بہتے رہے، ان کی عزتیں لٹتی رہیں، ان کے گھروں کو ویران کیا جاتا رہا، اور تم بے حس اور مردہ ہو کے سوئے رہے۔ آؤ رب کے سامنے مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کے ذمہ دار حکمران لوگ ہیں۔ ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مَن لَّمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ، جس مسلمان نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا، اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کی، نہ رب کے راستے میں لڑنے کا شوق پیدا ہوا، وہ جب دنیا سے جائے گا تو منافق ہو کے جائے گا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے اندر جہاد کا شوق پیدا کرے، اپنے اندر جہاد کا، رب کے میدان میں نکلنے کا، جہاد کے میدانوں میں اترنے کا ایک شوق ذوق اپنے اندر تر و تازہ رکھے۔ اللہ لڑائی سے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، لیکن جب دشمن کی طرف سے لڑائی مسلط کر دی جائے، میرے اللہ میرے دل میں یہ مچلتے جذبات تیرے راستے میں نکلنے کے لیے، میرے رگوں میں بہتا خون تیرے راستے میں بہنے کے لیے، اللہ میرے نفس کی چلتی سانسیں تیرے دین پہ قربان ہونے کے لیے، میرے اللہ میں ہر وقت تیار ہوں، جب تو بلائے گا میں حاضر ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا سچا وعدہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ سے زیادہ سچے وعدے کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت بتا دیں، ایسا کاروبار بتا دیں، ایسی مارکیٹ کا تمہیں بتا دیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت ہے، دردناک عذاب سے بچانے والا کام ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اپنے اللہ پر ایمان لے کے آنا، اور ایمان کے بعد تمہاری دوسری ذمہ داری اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل جو انسان کو جنت میں داخل کرنے والا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ہر نماز کے بعد من قرأ دبر کل صلاۃ آیت الکرسی، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا ایک پردہ ہے، جیسے اس کی جان نکلے گی سیدھا رب کی جنت میں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ سید الاستغفار کا اہتمام کرنا،
صبح اور شام کی دعاؤں میں، صبح و شام کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، استغفار کے یہ کلمات جب صبح کو پڑھتا ہے اور شام کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو انسان یہ کلمات پڑھتا ہے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ معافی اور استغفار کے کلمات میں سب سے بڑے کلمات ہیں یہ والے جو انسان صبح کے ٹائم پڑھتا ہے نا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ پڑھے گا۔ موقناً بہا، نمبر 1 یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ نمبر 2 ایمان لا کے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، شام سے پہلے اس کو موت آ گئی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوگا۔ کام تو آسان سا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بھائی جہنم میں جانا مشکل ہے، جہنم میں جانے کے لیے آپ کو اپنا عقیدہ خراب کرنا پڑے گا، جہنم میں جانے کے لیے آپ کو چوریاں ڈکیتیاں کرنی پڑیں گی، جہنم میں جانے کے لیے لوگوں کے حقوق مارنے پڑیں گے، جہنم کے جانے کے لیے زنا کے اڈوں پہ جانا پڑے گا، جہنم پہ جانے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرنا پڑے گا۔ جنت میں جانا ہی تو بڑا آسان ہے۔ آپ نماز کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد سید الاستغفار پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، قربان جائیں۔ کائنات کا خالق و مالک آپ کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی سرٹیفائیڈ کر دے گا۔ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، آپ سمجھ لیں کہ شام تک وہ اس زمین پر چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ ایک مومن کو یقین اتنا ہونا چاہیے، ایک مومن کا ایمان اتنا کامل ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ 6 اعمال کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جو انسان یہ 6 کام کرتا ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ انسان جنتی ہے۔ 6 اعمال کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی 6 من انفسکم، لوگو اپنی جان کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 کام ہے، زیادہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو 20 کام رب کو ناراض کرنے کے کرتے ہیں، سینکڑوں کام اللہ کو ناراض کرنے کے کر جاتے ہیں، جہنم میں جانے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہہ دیا تھا عصیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم میں جانے کی 1000 تدبیریں کی لیکن مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم جہنم میں جانے کی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جنت میں جانے کی تدبیر کرنے کے لیے یہ 6 اعمال یاد کر لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی گفتگو کرو سچ بولا کرو، جب بھی بات کرو سچی بات کرو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب کسی سے وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو۔ وَأَدُّوا اذا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، کوئی راز تمہارے پاس بطور امانت ہے، اولاد تمہارے پاس بطور امانت ہے، تمہارا دین تمہاری عقل تمہارے پاس بطور امانت ہے، تمہارے اعضاء تمہارے پاس رب کی امانت ہے، عقل و شعور تمہارے پاس امانت ہے۔ وَأَدُّوا اذا تُمِنْتُمْ، رب کی امانتوں کا بھی خیال کرو اور دنیا والوں کی امانتوں کا بھی خیال کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنا جسم کسی غیر محرم کے سامنے استعمال نہیں کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور 5ویں نمبر پہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو،
مرد ہے وہ بھی نگاہیں جھکا کے رکھیں، عورتیں ہیں وہ بھی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نگاہیں جھکانے کا حکم دے دیا ہے۔ رب العالمین اسی لیے فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن۔ اے میرے محبوب ایمان والے مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک تم جو بھی کرو گے اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں، ہاں وہی خوبصورتی جو رب نے ظاہر کر دی ہے، اور اپنے پردے لٹکا کے رکھیں ان غیر محرم مردوں کے سامنے، مگر اپنے خامد کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے پردہ اتار سکتی ہیں، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے خامد کے بیٹوں کے سامنے، اور اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے اپنا پردہ اتار سکتی ہیں۔ اللہ نے حقوق بیان کر دیے، فرائض بیان کر دیے، پاک دامنی کا منہج دے دیا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر چھٹے نمبر پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 6 کام تم کر لو اور میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بھائی وعدہ کرنے والا کوئی اور ہو تو شاید ہم شک کر لیں، لیکن وعدہ کرنے والی ہستی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، جس کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات کی سچائیوں کو اکٹھا کیا جائے، اس عالی شان ہستی کے ایک لفظ کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ پیغمبر کائنات وعدہ کرنے والے ہیں کہ یہ 6 کام تم کر لو اور جنت کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں۔ 5ویں نمبر پہ التجاوز عن المعسر، تنگ دست انسان ہے، تنگ دست انسان کو اگنور کرنا، اس سے نرمی اختیار کرنا۔ آپ سے کسی نے خرید و فروخت کی، تنگ دست انسان ہے، آپ اس سے نرمی کریں۔ کسی نے قرض لیا، وہ تنگ دست ہے، دیوالیہ ہو گیا، آپ اس سے نرمی کریں۔ کائنات کا خالق و مالک اپنے محبوب کی زبانی اعلان کرواتا ہے اللہ اس انسان کو جنت عطا فرمائے گا جو نرمی کرنے والا ہے۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شرح نووی کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا مات فدخل الجنہ فقیل له ما كنت تعمل قال انی كنت ابایع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السکہ او في النقد فغفر له
ایک بندہ فوت ہو گیا، رسول اللہ بیان کرتے ہیں جانے والا دنیا سے چلا گیا، رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا بھئی تم اللہ کی جنت میں کیسے آئے ہو؟ کون سا عمل کرتے تھے؟ نیکی کیا کرتے تھے؟ جنت میں آنے کا سبب کیا بنا؟ وہ انسان کہتا ہے کنت ابایع الناس، میں خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، میں ٹریڈنگ کرتا تھا، میں کاروبار کرتا تھا، میرے پاس لوگ خریدنے کے لیے آتے تھے، جو گاہک آتا میں اس کو دیکھا کرتا تھا، اس کی حیثیت کیسی نظر آتی ہے؟ اگر کوئی تنگ دست گاہک مجھے نظر آتا میں اس کی کرنسی اور نقدی میں اس کے ریٹ میں تھوڑی کمی کر دیتا تھا، اس نقطۂ نظر سے کہ کائنات کا رب میرے سے مجھے معاف کرے گا، اللہ میرے گناہوں سے اللہ نرمی کرے گا۔ میں اس سوچ کے ساتھ آنے والے گاہک سے نرمی کرتا تھا، کائنات کے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کان رجل یداین الناس، ایک آدمی مالدار بندہ تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، فکان یقول لفتیٰ، اپنے غلاموں سے کہا کرتا تھا، اپنے سیل بوائے سے کہا کرتا تھا اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، جب تم قرض لینے کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جاؤ جو ہمارے سے قرض لے کے گیا تھا، واپسی کا مطالبہ کرنا ہے، تنگ دست انسان ہے، فتجاوز عنہ، اس سے نرمی کرنا، اگر وہ دیوالیہ ہو چکا ہے ادا نہیں کر سکتا اس کو ٹائم دے دینا، مہلت دے دینا، کچھ قرض معاف کر دینا، لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے کل قیامت کو اللہ ہم سے نرمی کرے گا، فلقی اللہ فتجاوز عنہ، یہ بندہ فوت ہو گیا، کائنات کے رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ اس لیے لوگوں سے نرمی کیجئے، اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنا دے گا۔ چھٹے نمبر پہ جھوٹ چھوڑ دینا، اس سے بھی رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے، جناب ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس انسان کو جنت کے بالکل درمیان میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کے محل کا میں ذمہ دار ہوں، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کے لیے جنت کے اندر ایک محل کی، اور محل کہاں پر ہوگا؟ جنت کے درمیان میں ہوگا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح کے اندر بھی ہو، وہ ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایک تو قصداً جھوٹ بولنا لیکن ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن، قیامت کا دن، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا، اور سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا فائدہ کیا ملے گا؟ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایک جنت نہیں کئی جنتیں تیار کی ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سچ بولنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور لوگوں یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہنسی مزاح میں بھی انسان جھوٹ نہ بولے۔ اور دوسرے نمبر پہ اسی حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وانا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس انسان کے لیے جنت کے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں
جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ایک کنارے اور کونے پہ حق اپنا محل عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، جنت کے کنارے پر رب ذل جنہ، جو حق پر ہے، حق اس کا بنتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، اختلافات سے بچنے کے لیے، رشتہ داری کو بچانے کے لیے، بھائی چارے کو بچانے کے لیے، اپنے تعلقات کو نبھانے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں وہ انسان رب کی جنت میں جائے گا۔ اور قرآن مجید یہی تو کہہ رہا ہے ایمان والوں کی بات کو بیان کرتے ہوئے، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، ایمان والے وہ ہیں جب کوئی ان پہ زیادتی کرتا ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن اگلی بات کہہ دی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو بندہ صبر کرے، معاف کر دے، یہ بہت بڑے، یہ عزم والے معاملات میں سے ہے، بڑے بہادر لوگوں کا کام ہے، وہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تیسری بات ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اس انسان کے لیے میں اللہ کا پیغمبر جنت کے سب سے اونچے مقام پر، جنت کے سب سے اونچے مقام پر میں اس انسان کے لیے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو اپنا اخلاق اچھا کر لے، جس کا اخلاق خوبصورت ہو، کردار بہترین ہے، بول چال اچھا ہے، گفتار اچھی ہے، اس کا چال ڈھال اچھی ہے، اس کا لوگوں سے رویہ اچھا ہے، لوگوں سے ڈیلنگ اس کی اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بہترین ہے، نہ کسی سے دھوکہ کرتا ہے، نہ گالم گلوچ کرتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ عزت کسی کی بے عزتی کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس انسان کے لیے جنت کے سب سے بلندی میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر، آپ فرماتے ہیں ان الرجل لا یدرک درجۃ الصائم القائم بحسن خلقہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ جو ساری رات قیام کرنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا، کائنات کا رب اس انسان کو وہ مقام عطا نہیں کرتا جو مقام اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن، قیامت کا دن ہوگا، لوگ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن مومن کے پاس جو اچھا اخلاق ہوگا اس سے زیادہ وزن والی نیکی کسی کے پاس نہیں ہوگی، سب سے زیادہ وزن والی نیکی۔ اور رسول اللہ کی سیرت قرآن نے یہی بیان کی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب آپ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کے تمام معاملات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور میرے محبوب اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے، اکڑ مزاج کے ہوتے، آپ کے پاس کوئی صحابی نہ بیٹھتا، سارے چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن آپ نرم ہیں، نرم مزاج ہیں، اچھی گفتار والے ہیں، اس لیے صحابہ آپ پہ اپنی جانیں بھی نچھاور کرتے ہیں۔ جیسا اخلاق پیغمبر کائنات کا ہے ایسا اخلاق ایک ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جنت کے سب سے بلند محل کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، اور یہ اعمال اس کے علاوہ دیگر اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں بجا لانے کی توفیق سے نوازے جس سے رب کی جنت مل سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔